صبح کی اذان کے ساتھ ہی عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیل رہی تھی، مگر اس کے دل میں دن بھر کے کاموں کی فہرست پہلے ہی روشن ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی تاکہ بچوں کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ ٹھنڈی زمین پر پاؤں رکھتے ہی اس نے ایک گہری سانس لی اور باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ سب سے پہلے چولہا جلایا، چائے کا پانی رکھا، پھر آٹے کا ڈبہ کھولا۔ ہاتھوں میں آٹا لیتے ہوئے اس کے ذہن میں کل کے برتن، آج کے کپڑے، بچوں کے اسکول کے کام اور ساس کی دوائیاں ایک ساتھ گھوم گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ دن لمبا ہے، مگر شکایت کے لیے وقت نہیں۔ چائے بناتے بناتے اس نے کچن صاف کیا، کل کے بچے ہوئے برتن دھوئے اور پھر ناشتہ بنانے لگی۔ باہر صحن میں جھاڑو دیتے ہوئے سورج نکل آیا۔ دھوپ کی کرنیں فرش پر بکھر گئیں، جیسے اس کی محنت پر خاموش دعائیں ڈال رہی ہوں۔ بچوں کے اٹھنے سے پہلے ہی اس نے کپڑے دھو لیے۔ بالٹی بھری صابن گیولا اور ایک ایک کپڑا رگڑتی گئی۔ ہاتھوں کی جلد کھردری ہو چکی تھی، مگر اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ وہ جانتی تھی کہ صاف کپڑے، صاف گھر اور وقت پر بنا کھانا، یہ سب اس کی محبت کی زبان ہے۔ جب بچے اٹھے تو وہ فوراً ماں بن گئی۔ کبھی بالوں میں کنگھی، کبھی جوتے تلاش، کبھی بستے میں لنچ رکھنا۔ ایک بچے نے کہا، امی آج پراٹھا بہت نرم ہے۔ بس یہی ایک جملہ اس کی ساری تھکن اتارنے کے لیے کافی تھا۔ بچے اسکول چلے گئے تو اس نے صحن میں کپڑے سکھائے، پھر کمرے صاف کیے، بستر جھاڑے، فرنیچر پونچھا۔ دوپہر تک پسینہ ماتھے پر تھا، مگر کام ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ساس کے کمرے میں گئی، دوا دی، پانی پلایا اور محبت سے پوچھا، امی جان طبیعت کیسی ہے؟ ساس نے بس دعا دی، اللہ تمہیں سلامت رکھے بیٹی۔ یہ دعا عائشہ کے لیے سب سے قیمتی تھی۔ دوپہر کا کھانا بناتے ہوئے اس نے کل کے بچے ہوئے چاولوں سے نیا سالن بنایا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک خاص ہنر تھا، کم چیزوں میں بھی پورا گھر سنبھال لینا۔ کھانا کھا کر سب سو گئے، مگر عائشہ کے لیے آرام کا وقت نہیں تھا۔ اس نے برتن دھوئے، کچن سمیٹا اور پھر بچوں کے اسکول کے کپڑے استری کرنے لگی۔ شام کو بچے آئے تو شور، سوال، بھوک، سب ایک ساتھ۔ اس نے مسکرا کر سب سنبھالا۔ کسی کا ہوم ورک، کسی کی کہانی، کسی کی ضد۔ وہ ہر کردار ایک ہی وقت میں نبھا رہی تھی، ماں، بیوی، بہو اور ایک مضبوط عورت۔ رات کو جب سب کھانا کھا چکے، ٹی وی بند ہو گیا اور گھر خاموش ہوا، تب عائشہ نے آخرکار بیٹھ کر سانس لی۔ اس کے ہاتھ درد کر رہے تھے، پیر سوجے ہوئے تھے، مگر دل مطمئن تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، صاف گھر، سوئے ہوئے بچے، مطمئن خاندان۔ کسی نے اس کے کام پر تالیاں نہیں بجائیں، کسی نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا، مگر اس کا ہر دن خود ایک کامیابی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی محنت دیواروں میں نہیں، دلوں میں نظر آتی ہے۔ رات کے آخری پہر اس نے دعا کی، اللہ میری اس خاموش محنت کو قبول فرما۔ اور اسی دعا کے ساتھ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کل پھر وہی دن، وہی کام اور وہی حوصلہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔